پاکستان تحریک انصاف کی کچھ خواتین نے بڑی زبردست ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ عمران خان کو ان کی اہلیہ بشرا صاحبہ نے پہلے ہپنوٹائز کیا، میگنیٹائز کیا، میسمرائز کیا۔ ہم جیل برداشت کر لیں گے، خان صاحب آپ کو گھبرانا نہیں ہے، ہم نے آپ کے مردوں سے زیادہ جیلیں برداشت کر لی ہیں، یہ تو بیچارے بہت ہی کمزور نکلے۔ تو پھر ان کی اپنی عقل سمجھ بوجھ اس پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک تو ویسے ہم نے اپنی اکثر چیزیں جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی ہیں۔ آپ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس فیز سے گزر رہی ہے وہ فیز بہت مشکل ہے۔ عمران خان صاحب نے خود بھی بتا دیا بار بار بہت مشکل ہے، لیکن اس فیز میں پاکستان تحریک انصاف کی کچھ خواتین نے بڑی زبردست ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان میں سر فہرست ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، کچھ دیگر خواتین ہیں اور کارکن خواتین بھی، جنہوں نے کئی بندوں سے زیادہ بھرپور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے مردوں سے زیادہ بہتر انداز میں جیل کو بھی کاٹ کر دکھایا ہے۔ ایسی ہی خواتین کی اس ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن ایک خاتون ہے، انہوں نے کوئی عجیب ترین کام کیا ہے۔ یہ خاتون فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہیں۔ یہ پہلے ہمیں قاف لیگ میں نظر آئی تھیں، پھر پیپلز پارٹی میں چلی گئی تھیں، اور اس کے بعد فردوس عاشق اعوان صاحبہ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئیں۔ اب جب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، جب سب چھوڑ رہے ہیں، پت جھڑ کا موسم ہے، پتے جھڑتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ایسا لگتا ہے مقابلہ شروع کر دیا ہے فیاض الحسن چوہان کے ساتھ، اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ چوہان سے مقابلہ کرتے ہوئے اس وقت جو سیاسی فیصلہ ہے اپنا وہ تو کر لیں، لیکن اس سیاسی فیصلے کے ساتھ ساتھ وہ نہ جانے کس کے کہنے پر ایک کام کرتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی عمران خان کو اس وقت نشانہ بنانے کا سب سے بہتر کام، سب سے تیز کام فردوس عاشق اعوان صاحبہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر کچھ باتیں کی ہیں، جیسے وہ عمران خان کے بارے میں یہ بتا رہی ہیں 3 لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ عمران خان کو ان کی اہلیہ بشرا صاحبہ نے پہلے ہپنوٹائز کیا، میگنیٹائز کیا، میسمرائز کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے تھے، اپنے سیاسی فیصلے، اپنی جماعت کے حوالے سے فیصلے، حکومتی فیصلے، تمام فیصلے وہ بشرا بی بی کی ہدایات کے عین مطابق کر رہے تھے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ کوئی، جس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ نون لیگ کے مریم نواز شریف صاحبہ، ہمارے کچھ صحافی بھی کوئی جادو وغیرہ کرتی ہیں، تو یہ اب فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے شروع کر دیا۔ اس میں پرابلم کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ان تمام باتوں کو کرتے ہوئے فردوس عاشق اعوان صاحبہ یہ بتا رہی ہیں کہ جب ان کی جوائننگ تھی تو عمران خان صاحب نتھیا گلی میں تھے، اور ان کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنے ساتھ جو سری وغیرہ لے کر گئی ہیں، یعنی ان کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ سری لے کر جائیں، تو اپنے ساتھ سر لے کر گئی، اور پھر ان سے کہا گیا کہ یہ سری جو ہے یہ پیچھے جا کے جلا دو، تو انہوں نے وہ جا کر سری جلا دی اور ان کی جوائننگ ہوئی۔ یہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہے باتیں کر رہی ہیں۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک، فردوس عاشق اعوان صاحبہ ڈاکٹر ہونے کی دعوے دار ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہیں، یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے، ایک پڑھی لکھی خاتون ہوتے ہوئے، ماڈرن خاتون ہوتے ہوئے جو باتیں کرنے کا دعویٰ کر رہی ہیں، تو پھر ان کی اپنی عقل سمجھ بوجھ اس پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یعنی آپ سے کہا گیا کہ جوائننگ ہے، سری لے کر آؤ، پتہ نہیں 40-50 سری، کتنی سری وہ بتا رہی ہیں، 5-10 کیا تھا، ان ڈیٹیلز میں میرا جانے کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ تو وہ لے کر گئیں اور پیچھے جا کے انہوں نے جلائی ہیں۔ اب یہ پیچھے جا کے جب جلائیں تو اپنے ہاتھ سے جلائی ہوں گی، تو آپ کی تعلیم، آپ کا ماڈرن ہونا، آپ کا لیفٹ کے خیالات رکھنا، وہ سب کہاں گیا؟ آپ نے جا کے سری وغیرہ جلا دی، یہ بھی کر دیا، اور آپ اتنے عرصے سے خاموش تھیں ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ کیوں خاموش تھیں؟ اب آپ کو وہ چادریں بھی یاد آ رہی ہیں کہ سفید چادریں لے کر پیشی پر آتی ہیں، عمران خان کے ارد گرد کالے رنگ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کا تعلق بھی جادو سے ہے بقول فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے۔ تو چلیں میں یہ بھی مان لوں گا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی بات، لیکن اگر میں یہ تمام باتیں بھی مان لوں گا تو پھر اس کا کیا کریں کہ عمران خان کی کامیابی میں یا عمران خان کی حکومت چلانے میں کردار فیض حمید کا تھا، جنرل باجوہ کا تھا۔ تو اگر سب کچھ بشرا بی بی کر رہی تھی تو فیض حمید تو بہت ہی ناکام تھے۔
جنرل باجوہ تو بہت ہی ناکام تھے. وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے اس دور کی نون لیگ کو رگڑ کے رکھ دیا, پیس دیا, عمران خان کے مخالفین کی ایسی کی تیسی کر دی, اگر یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی تو پھر بشرا بی بی کیا کر رہی تھی؟ اور اگر بشرا بی بی یہ سب کچھ کر رہی تھی تو عمران خان کی حکومت جنرل باجوہ چلا رہے تھے. عمران خان سے مقابلہ نہیں ہے, عمران خان کو لانے والوں سے مقابلہ ہے. میاں نواز شریف کے یہ بیانات پھر ان کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ تو اس وقت موقع ہے, مشکل حالات ہیں, جس کو جگہ بنانے کے لیے جہاں چپیڑ مارنے کو کہا جا رہا ہے وہ مار رہا ہے. اب فردوس عاشق قاوان صاحبہ جو ہیں وہ ترین گروپ کا حصہ بن گئی ہیں, اور ترین گروپ کا حصہ بننے کے بعد فردوس عاشق قاوان صاحبہ جو ہے وہ اب بشرا بی بی کے بارے میں جو کہہ رہی ہیں میڈیا اس کو جگہ بھی دے رہا ہے بھرپور انداز میں. تو یہ چل رہا ہے اور فردوس عاشق قاوان صاحبہ یہ کر رہی ہیں. ورنہ اس سے پہلے تک عمران خان کے ہاتھ, آنکھیں, کان وہ بقول مریم کے فیض حمید صاحب تھے, اور جو کر رہے تھے وہ فیض حمید کر رہے تھے, جنرل باجوہ کر رہے تھے نون لیگ کے خلاف. تو یہ اس میں سب سے بڑے دو پرابلمز ہیں جو فردوس عاشق قاوان صاحبہ شاید اس دور میں, جسے میڈیا کا بلکہ سوشل میڈیا کا دور کہتے ہیں, اس دور میں ہوتے ہوئے بھی بھول گئی ہیں. دوسرا, ان خاتون کو چھوڑیں, آپ ان خواتین کو دیکھیں کہ جن کا کردار ہمارے سامنے فیاض حسین چوہان جیسوں سے, کرنل ہاشم ڈوگر صاحب جیسوں سے اور بہت سے لوگوں سے کہیں بہتر رہا سیاسی کردار, کہ ان خواتین نے باہر آ کر جب یہ پیشی پر آئی ہیں عدالت, تو پھر گاڑی سے باہر آ کر, قیدیوں کی وین سے باہر آ کر یہ کہا ہے کہ ہم جیل برداشت کر لیں گے. خان صاحب آپ کو گھبرانا نہیں ہے, ہم نے آپ کے مردوں سے زیادہ جیلیں برداشت کر لی ہیں, یہ تو بیچارے بہت ہی کمزور نکلے. اور پھر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہ جو دعویٰ تھا نا رانا ثناء اللہ کا کہ پی ٹی آئی پلاننگ کر رہی ہے, اپنی طرف سے انہوں نے یہ بتا دیا, یعنی ہر آڈیو جو ہے وہ میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو جاری کر دی جائے گی, اور یہ آڈیو جو ہے یہ رکھ لی جائے گی, رانا ثناء اللہ صاحب اس پہ پریس کانفرنس کر دیں گے. تو انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی پلاننگ کر رہی ہے, پھر اس کے بعد کچھ خواتین کے تمام بیانات وغیرہ بھی سنوائے گئے کہ نہیں جی یہ جیل میں بہت اچھے حالات میں, مطلب اتنے اچھے حالات میں ہمارے یہاں کی خواتین کہ اب تو کچھ شادی شدہ خواتین یہ سوچ رہی ہوں گی کہ چھوڑیں اس شوہر کو, اس کے ساتھ کیا رہنا, جا کے جیل میں رہتے, جیل کے حالات بہت اچھے. ایسی پکچر ہمارے یہاں پینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کل رات کو ان خواتین کو جیل میں وہاں پر سوتے سے جگا کر ان لوگوں کی تلاشی لی گئی ہے. ہمارے یہاں غالباً اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ ہوا تھا کہ ایک پسٹل برآمد کر لی گئی ریمانڈ کے دوران ہی. تو اب ان خواتین جو ہیں ان کی تلاشی وغیرہ لی جا رہی, پتہ نہیں اب کیا برآمد کرنا ہے. شناخت پریڈ وغیرہ بھی ہو گئی ہے, لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں, مسلسل ہیں, اور انہوں نے مردوں سے زیادہ کم از کم اس قید میں ہمت کا مظاہرہ کیا ہے. تو یہ والی صورتحال ہے. اس صورتحال میں آخری چیز جو مجھے جاننے سے پہلے آپ کو بتانی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا دعویٰ ہے. اس دعوے میں پریشان اس لیے ہوں کہ اب ڈار صاحب جو ہے وہ کافی کچھ بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں, او ایل ایکس لگانا چاہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات سے نکلنے کے لیے وقت درکار ہے, ایک روز میں سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہے جو کہہ رہے تھے میں جہاز میں بیٹھا, سسٹم نے کام شروع کر دیا اور ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا اور روپیہ تگڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور فیک نیوز چلائی گئی کہ ڈالر ایک دن میں 27 روپے نیچے ہو گیا تھا, ڈالر کہیں مل ہی نہیں رہا جا کے آپ کو. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں کئی وعدوں پر عمل نہیں کیا گیا ہے. ڈار صاحب فروری کے بعد مسلسل چیزوں کو لٹکا رہے تھے, اس لیے چیزیں خراب ہوئی ہیں. تو اب سیاسی عدم استحکام کی بڑی وجہ سے نقصان ہوا ہے اور بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. حل کے لیے وقت درکار ہے. پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا, $1 ٹریلین کے اساس سے ہیں. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا, $1 ٹریلین کے اساس سے. $1 ٹریلین ڈار صاحب کو خود کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہوتا کیا ہے. 1000 ارب کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. تو 1000 ٹریلین مطلب 1000 ارب ڈالر کے ہمارے پاس اساس ہیں بقول ڈار صاحب کی. اب ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ایک تو ویسے ہی ہم نے اپنی اکثر چیزیں جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی ہیں بین الاقوامی اداروں سے قرض لینے کے لیے, اور ڈار صاحب اگر کچھ بچا ہے تو اس کو بھی بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ جو ناکامی ہے اس پی ڈی ایم حکومت کی, جب یہ آئی تھی تو ڈالر 180 کے آس پاس تھا, اور اب ڈالر جو ہے وہ 300 پہ نہیں مل رہا ہے. تو یہ ان کی ناکامی ہے. ہماری جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں, جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے ہماری ایکسپورٹس میں, ان میں تقریباً 20% کی کمی آ چکی ہے. صرف مئی کے مہینے میں یہ کمی جو تھی وہ 15% کی, اور یہ مسلسل بڑھ رہی ہے کیونکہ حکومت اس وقت ڈالر رکھ کے بیٹھ جائیں گے, کچھ کریں گے نہیں, اس پالیسی پر چل رہی ہے. تو اس پالیسی کے تحت کیا کر لیں گے؟ اور آئی ایم ایف جو ہے اس نے صرف 2 باتیں کی ہیں. آئی ایم ایف نے
क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने इंटरव्यू दिया DW को। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख लीजिए कि उन्होंने कहा कि हम 2 चीज़ों की बात करें पाकिस्तान से। अपने टैक्स नेट में ज़्यादा लोगों को लाएं। जो लोग टैक्स नेट में आके आपके पास फंस गए, उन पे आप बोझ डाल रहे हैं, ये मत करें। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, टैक्स नेट में लोगों को लाएं। जो पैसे बना रहे हैं उनको टैक्स नेट में डालें। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि आपकी सब्सिडी टारगेटेड होनी चाहिए। जब आप पेट्रोल की कीमत पे सब्सिडी दे देते ना, तो होता पता है क्या है, पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी जो लैंड क्रूजर चला रहा है उसको भी फायदा हो रहा है, जो बाइक चला रहा है उसको भी सब्सिडी मिल रही है। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं। तो आप सब्सिडी टारगेटेड करें, जिनकी जेब में पैसे हैं, बड़ा ठीक ठाक माल है, उनकी जेब से पैसे निकलवाएं। बाकी आप जिस तरह से लोगों को मार रहे हैं, यानी अब की बार बजट में जो बच्चों का दूध है उस पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। अगर ये वाले काम करने हैं आपको, तो इन कामों से मुमकिन है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, मसला हल नहीं होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।